لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی یہ ہماری سالانہ پروقار بامقصد علمی فکری روحانی تربیتی نشست اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب. اس پاکیزہ حسین باوقار بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی عزت و سربلندی کا باعث بنا، بالخصوص محافظین قبلہ اول مجاہدین فلسطین کو فتح و نصرت خالق کائنات نصیب فرمائے. سرزمین انبیاء پر جو بچے بڑے بہنیں بیٹیاں مائیں اپنے خون سے تاریخ رقم کر کے امت کی بے حسی، بے بسی، کمزوری ملاحظہ کر کے بارگاہ حقیقی میں جا پہنچے، اللہ کریم ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی بدولت اسلام کو انقلاب کا نور نصیب فرمائے اور ہم سب کو دشمنان دین کی ذلت رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور بیت المقدس کی آزادی کی صبح ہم سب کو دیکھنا نصیب. ممالک اسلامیہ کے وہ سربراہان، امت کے وہ لیڈر جو خاموشی، بزدلی، کمینگی، گھٹیا پن کا شکار ہو کے مغرب کے آگے لیٹ گئے، اللہ کریم ان کو ابدی نیند سلا کے ان کے ناپاک وجود سے اور ان کی غلیظ ذریت سے ہمارے پاک وطن کو امن، استحکام، ترقی، خوشحالی اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے. جس بدبخت سفاک درندے نے اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاریک کر کے ان کے منہ سے نوالے چھین کے باہر کے ممالک میں ذخیرہ کیا،
بزنس سیٹ کیے، بینک بیلنس بڑھائے، اللہ کریم ہر اس درندے کو نشان عبرت بنائے اور اس ملک کو جرت غیرت مند لیڈرشپ نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں برادر مکرم فاضل محتشم عالم نبی حضرت علامہ پروفیسر حافظ نذیر احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محبت اور چاہتوں کے پیش نظر ایک بار پھر آپ احباب کی زیارت کا اور چند لمحات آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کا اللہ نے پھر موقع عطا فرمایا۔ اس موقع کو اللہ ہم سب کے لیے باعث خیر اور باعث افتخار فرمائے۔ بنیادی طور پر امام جو ہوتا ہے وہ بالغ النظر ہو اور عصر حاضر کے طوفانوں کو سمجھنے والا ہو۔ اقبال نے کہا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آپ دیکھتے ہیں اجتماعات ہمارے ملک میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ بر صغیر کا کلچر ہے، جلسہ بر صغیر کے کلچر میں اس کی روایات میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، حکمران وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو جائے، یہ کمزور ہو جائے۔ یہ ہماری روایات، یہ ہماری گھٹی میں ہے، لیکن اس کے سٹائل مختلف ہیں۔ سیاستدانوں کے، وڈیروں کے، برادریوں کے، سماجی، معاشی، معاشرتی نظام میں سب لوگ اکٹھ کرتے ہیں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کوئی اپنی پاپولیرٹی کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کرتا ہے، کوئی ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کرتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اہل محلہ خوش قسمت ہے کہ حضرت علامہ حافظ صاحب ایک انتہائی بالغ النظر اور ایک انتہائی باریک بین استاد اور اہل علم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسل کو عقائد اور نظریات کی پختگی نصیب ہو اور اپنے محسنین و اکابرین کے کارہائے نمایاں سے ان کو آگاہی و آشنائی میسر آ سکے۔ اس پر میں صمیم قلب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خوش قسمتی ہوتی ہے، یعنی دین کے کام کے لیے کوئی دین کے کام میں رکاوٹ بنے وہ بدنصیب ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت کے حوالے سے اگر وہ اپنے کوئی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرے، بعض اوقات وہ بھی ہوتے ہیں، مطلب کسی کو جلسہ اچھا نہ لگے، کسی کو اشتہار اچھا نہ لگے، کسی کو فلیکس اچھی نہ لگے، وہ بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو فلیکس بینر اشتہار کے محتاج نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یار وہ سالانہ بزم ہوتی ہے اور الحمدللہ اس میں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ظاہر ہے دین کا کام تو رکنا نہیں ہے۔ اس دور کے مرد کلندر نے جس نے پوری لبرلزم کو لتاڑ کے رکھ دیا تھا، اس کا ایک جملہ بڑا کمال ہے۔ وہ ایک جملہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مالکاں نوکراں دی پرواہ نہیں، خوش نصیب نے وہ جنہاں نو نوکری مالک دے دے تے نال بھی انہوں نے فرمایا سی پھر جڑا نوکری تے لگ جائے پھر مالک کنڈ بھی نہیں لگن دے۔ تو مالک کنڈ نہیں لگن دیں، یہ بات بالکل درست ہے، مالک کنڈ نہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت پچھلے دنوں علالت میں گزرے اور بیماری میں اللہ نے تکلیف سے خالق کائنات نے معصوم کی طرف آپ کو موڑا، ورنہ آج ایسی موذی بیماریاں سائٹ پہ، زبان پہ، چہرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اور وہ دی وجہ ہے کہ ساڑھے شریکہ بھی کئی ہے نا، ساڑھا شریکہ ہی ڈھیر ہے، مطلب مسلک دا شریکہ وکھرا ہے، پنڈ دا شریکہ وکھرا ہے، برادری دا شریکہ وکھرا ہے، تے سب تو ساڑھا تگڑا شریکہ ہے وہ بدبخت جڑے جنہاں نوں پتہ ہے کہ اسی ساری زندگی حضور دیاں نعتیں پڑھنی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تو
تو جو عصر حاضر کے طوفان ہیں انہی تناظر میں میں اپنے اس خوبصورت اور حسین موضوع کی طرف بڑھوں گا. ابتداء گزارشات پیش کروں. ان فتنوں میں بنیادی فتنہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اصل دشمن کو اس کی طرف اپنا کمر کس کے چلنے کی بجائے یہ مختلف خیالات اور نظریات کی طرف الجھے رہیں اور دشمن کو اپنے ہدف کی طرف بڑھنے میں آسانی ہو. لیکن الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہے، صدقہ ہے حسین ابن علی کے مقدس خون کا کہ سانو بھی اللہ نے ایجے دے بابے عطا فرمائے نے جڑے ہر دور وچ موزیاں دے اس مرد نو بھی جان دے نے تے پھر پھکی بھی بخوبی سے وہ سارے. اب سب سے بڑا خطرناک دشمن جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کا ٹارگٹ ہے عقیدہ ختم نبوت. اس کو وہ ہٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ مختلف پھکیاں اس کا پھکی شروع سے وہ اس کے پاس یہی ہے، اس کے پاس منجن، لیکن البتہ اس پہ شاپر جو لیبل ہے وہ بدلتا ہے. وہ ریپر بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کے مسجد کے مصلی پہ بیٹھا ہوا امام اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اندر والی ان کی گولیوں اور اس کی پھکی پہ نظر رکھتا ہے کہ ویچو ہی جے. وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اور ٹارگٹ کو پھر اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں یہ جڑے مولوی ہیں نا، جب یہ جملہ آتا ہے تو آپ تو محسوس کرتے ہوں گے یار یہ اچھا نہیں کر رہا، لیکن سانو بڑی چساں دی اسی سمجھنے والا ہے جی میں 80 نشانے تے پہنچے ہیں، کتے بھی پہنچ نشانے جی میں اسی انہاں دی گردن تے پہنچنے نا تو وہ بھی آندے نے یہ جڑے مولوی اے دا مطلب ہے. کیونکہ جب آپ یاد رکھنا کہ جب کوئی کسی کے گھر پر، کسی کے محل پر، کسی کے خزانے پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے باقی تے گل ٹھیک ہے، وہ جڑا او دا گن مین ہے، او دا محافظ ہے، او دا جڑا او دی دہلیز تے جڑا کتا او دا ہے پالتو جڑا انہیں پالے ہے انہیں سانو اندر بڑھنے نہیں دیتا. تو ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم ان کا کھاتے ہیں تو ان کا گیت گائیں گے. ہم ان دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ سنتے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں. ہم الحمدللہ عرض یہ ہے بنیادی طور پر جب ہم اس ذکر کی طرف بڑھتے ہیں تو اب ایک اور مسئلہ ہے اس دور میں. ہمارے ہاں بہت سے دوست ایسے بھی ہیں نادانی کی وجہ سے یا اس علاقے کی فضا کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ذکر اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دیکھو اصحاب کا ذکر تو نہیں ہوا، وہ یا تو ان پر اس علاقے کی ہوا کا اثر ہوگا، ہم ان کے لیے حسن ظن ہوتے ہیں کیونکہ وہاں بہت سے کیڑے مکوڑے ایسے ہوں گے جو اصحاب پر ہرزہ سرائی کرنے والے ہوں گے، تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کم از کم ایسا ذکر بھی ہو کہ وہ کیڑے، وہ جراثیم وہ ضرور مر جائیں. دوسرے اب آپ وہ گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے اپنے معاملات میں ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کو آپ اتنا زیادہ بیان نہیں کرتے، ہر وقت دفاع میں اور ہر وقت اس معاملے میں لگے رہتے ہیں. تو یہ اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں ہم بدقسمتی کے اس ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جس میں آج ہمیں ان مقدس ہستیوں کی عظمتوں کا اور ان کے دفاع، ایمان کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ جن کے ایمان، اخلاص، جرت، غیرت پر پوری اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے. یہ ظاہری طور پر کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ان کا ایمان کا دفاع کیوں کریں. جن کے ایمان کی خیرات محدث، مجدد، مفسر بنایا. ظاہر ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے علماء، آپ کے فضلاء، آپ کے محققین کس طوفان میں وہ سینہ تان کر کھڑے ہیں. آپ کے میرے باپ کی بات نہیں ہے، دادا پردادا کی بات نہیں ہے، یعنی آپ کے آس پاس وہ دشمن ہے جو میٹھے انداز میں سماجی، معاشی اور مختلف تاریخ کے حوالوں سے ان پر اٹیک کرنا چاہتا ہے. اور ان پر اٹیک کرنے والے کا تحفظ آپ کے امام کا، آپ کے مدرس محقق کا فرض بنتا ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ آج کل کیونکہ دنیا ساری کی ساری کا انحصار ٹوٹلی کا جتنا بھی ہے اطلاعات کا، تحقیق کا، وہ سارا کا سارا ذرائع ابلاغ آج کل سوشل میڈیا کا محتاج ہو چکا ہے.
اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا محتاج ہونا اب یہ ہے کہ کسی کو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، حقائق کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب ہم کسی عظیم شخصیت کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اس شخصیت کے تذکرے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ظاہر کون بتائے گا؟ پڑوسی بتائے گا، شاگرد بتائے گا، استاذ بتائے گا، کلاس فیلو بتائے گا، ایسی ہے وہی بتائیں گے کہ وہ کیسا ہے۔ حافظ نذیر صاحب کے بارے میں مقتدی بتائیں گے، علاقے والے بتائیں گے، ان کی تربیت کیسی ہے بچے بتائیں گے، پڑھاتے کیسے ہیں اسٹوڈنٹس بتائیں گے، ان کے درس و تدریس کا انداز کیا ہے یہ ان کے تلامذہ بتائیں گے، بتائیں گے۔ اگر کوئی سنو نامہ مننا پڑوسیاں، نامہ مننا شریردان، نامہ مننا چاچیاں بھتیجیاں، نامہ مننا نال دیا، پھر تم یاد الہام ہو گئے، خدا نخواستہ پھر تم اس شخصیت کے بارے میں کیسے جانو گے کہ وہ کیسی ہے؟ شریف ہے، جلالی مزاج ہیں، وہ خوش اخلاق ہیں، گل پہن والے مزاج ہے نا، جیڑا پیر لوگوں نے ونڈے اندر جلالی ہے، جیڑا پاگل مجذوب ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے مزاج کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کی شریعت میں استاد اور پیر تبدیل کرتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سادہ سا اصول ہے، آپ نے کائنات کا سب سے پہلا طبقہ ہے جو اسلام کے ہیرو ہیں، اسلام کے محسن ہیں، اسلام کے مبلغ، مدرس، استاد، خطیب ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہے حضور کے آل اور حضور کے اصحاب۔ ایک بار نہیں کہیے سبحان اللہ، یہ دو ہی ہے، اصحاب اور پھر بولو ذرا آل اور پھر بولو اصحاب اور آل، یہ دونوں ہیں، یہ دونوں ہیں۔ اب ظاہر ہے ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ذکر کرنا ہے تو ظاہر ہے ان میں ان کا سہارا ضرور لینا پڑے گا۔ آل کو بیان کرنا ہے تو اصحاب کا سہارا لیں گے، اصحاب کو بیان کرنا ہے تو آل کا سہارا لیں گے۔ تو اب الحمدللہ آپ کو یہ نظر آئے گا نمایاں، یہ حسن، یہ جمال، یہ نور کہ جس کو بھی بیان کریں گے دوسرا بیان کرنے میں کسر نہیں چھوڑا۔ ساڑھے خان جیڑا بھی تکڑا ہوئے نا، میں اپنی گل کرنا سی کیونکہ ماڑے ہیں نا تے میرے سامنے کسی معاصر علماء چو کسی کا ذکر ہو جائے تو میں تھوڑا جہا گھٹ گھٹ کے ہی دی تعریف کروں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ بہت ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ انجی آکھ دیاں گا بس، لیکن ایسا نہیں کہ میں نال لگ جاؤں، بالکل بہت اعلیٰ، کیا بات ہے، فلاں ہے جی، فلاں ہے، یعنی یہ فطری تقاضا ہے انسان کا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے جن کے گھر کی خیرات ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے محدثین علماء ان کی تو بزرگی تو کمالات، یہ وہ تو اپنے بارے میں کہتے ہیں میں کچھ نہیں یار، ہے یہ وہی نسب کا، وہ استاد صاحب ہیں، وہ شیخ الحدیث ہے، وہ عالم ہے، وہ مبلغ ہے، وہ محدث ہیں، لیکن یہ جن کی بات ہم کر رہے ہیں ان میں سے جس سے بھی پوچھو گے وہ قسم خدا کی انہی کی بات کرتا نظر آئے گا۔ آپ اس سے یہ اخذ کر لیں گے یہ سارا کا سارا تربیت محمدی اور صحبت، یہ ساری برکات وہی ہے، ان کی صحبت، ان کی برکات، یہ ساری کی ساری برکات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نوجوانوں، سوشل میڈیا کے طوفان کی نظر ہو کر ڈھائی منٹ میں کلپ سن کے عقیدہ نہ بدلو، عقیدہ ہے، باٹے دی چپل نہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جو بات کر، ہاں جو مطالعہ رکھنے والا ہو اس کے دماغ میں وہ ساری روایات گھوم رہی ہوتی ہیں تحقیقی زاویوں کی وجہ سے، اعتراض بھی، انکار بھی، اس پہ ارشاد بھی، اس پہ بحث و تمہیز بھی، وہ ساری کی ساری۔ اگر کنفیوژن پھیلانا چاہے کوئی اور اس کنفیوژن کی وجہ سے اپنی
اپنی پاپولیرٹی دیکھنا چاہے کہ ویورشپ لینا چاہے تو پھر یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. کیوں تسی سارے جننے تشریف لے آئے ہو کنفیوز ہون آئے ہو یا اطمینان واسطے آئے ہو؟ ہر بندہ استاد کولو حکیم کولو اطمینان لئی جاندا ہے تے اگر کوئی حکیم ہاتھ پھڑ کے آکھے کو تینو شوگر بھی یرکان بھی ہے بلڈ پریشر بھی تیرا ہائی ہے یورک ایسڈ تینو کیلسٹرول بھی ہے گردے بھی کم چھوڑ گئے جگر بھی تیرا نیڑے لگے ہوئے ہے اینیاں کہانیاں تو بعد انہوں حال نہ دسے سچی دسنا بھئی جیڑا بندہ ٹور کے آیا سی واپس تو منجی تے جائے گا نا توجہ ہے نا ساڑھے گاں ڈھیر سارے ایسے موقع کا گئے بالخصوص یوٹیوبر جڑے نے او اینج پوڑیاں کھول سکتی جا رہے ہو اے بھی کھامی اسا کیا بڑھ کے مردی او کوٹھا نکا یا بڑا جی دے وچ بیٹھ کے تو اے ساریاں میں کا پوٹلیاں پھول رہے ہو انہاں نوں مرے کوئی حل نہیں دس سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہولی ہولی بولو بھئی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جنہوں حیا مارے گی جنہی پیچھے کو گراؤنڈ ہے وہ ظاہر انہیں بات نہیں کرنی تو عرض یہ ہے ہم ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے کہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ نے ان کو سمجھنا ہے تو پھر ان کے لیے آپ کو قرآن کا نور اور محمد عربی کے فرمان کے نور کے سامنے رکھنا ہے اور اہل بیت کا پوچھنا ہے تو حضور کے اصحاب سے پوچھ لو اصحاب کا پوچھنا ہے تو حضور کے مقدس آل وہ آپ کو بتائیں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب گزشتہ دن میں مسئلہ اس کو کھڑا کیا انہوں نے وہ کہنے لگے مسئلہ جتوں شروع ہوئے اختلاف دا اسی اتھے ہی کھڑے اسی تے نہیں ہلے اسا کجیو کیڑے ہونے کہ تسی حل کر ہی نہیں سکدے کیونکہ بخاری میں تواڈے واسطہ روگی نہیں یہ ہے وہ کنفیوژن پھیلا اور تسی کیویں کرو گے بخاری میں ہے کی مسئلہ حضرت عمر موجود تھے بخاری میں ہے حضور نے فرمایا قلم لاؤ دوات لاؤ پتھر لاؤ پتہ لاؤ ہڈی لاؤ کوئی چیز لاؤ میں لکھ کے دوں تک میرے بعد گمراہ نہ کیا کیسی انہوں نے عمر نے حسبنا ہمیں اللہ کی کتاب کافی گئے یہ تو بخاری سے ہے پوچھ اپنے مولوی سے پکڑ امام کو قریب بیٹھ مدرس سے اس کو بخاری میں تیری میں یہ لکھا ہے یعنی یہ وہ آغاز ہے جس سے آپ کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں اب آپ بتائیں کہ حضرت عمر نے جب کہا اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ لکھا اس میں سے اخذ کیا نتیجہ اب آپ کو سمجھ آئے گی جی کیا اصل میں حضور لکھوانا چاہتے تھے مولا علی کی خلافت عمر نے لکھنے ہی نہ دی اب دیکھو اب بیچارہ سادہ انپڑھ بچہ یا تھوڑا مطالعہ رکھنے والا کالج سکول یونیورسٹی میں بیٹھا وہ کہتا ہے بات تو بڑی کی ہے ہم ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں اردو دے لٹریچر تو کوئی کتاب دا حوالہ پڑھ کے الحمدللہ پریشان ہونے والے نہیں تواڈے علماء موجود نے او اج بھی ہر روایت نور روایتن اور درایتن تلی تے رکھ کے غور و خوض کر کے پھر دیکھتے گا اور پھر ہم کہتے ہیں ہر روایت کو ہم رکھیں گے قرآن کے پیمانے پر اس کے پرکھنے کے لیے قرآن ہے ہم قرآن کے سامنے رکھیں گے اور قرآن کیا اس کے بارے میں کہتا ہے اور اس کی جو روشنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے روایات کو اس کو دیکھا جائے تو قرطاس کی حدیث کو 6 مرتبہ بخاری نے بیان کیا مختلف ابواب میں لیکن اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ پہلے ہم اس کے غور کرتے ہیں جو حضور نے ارشاد فرمایا طبیعت مبارک کی ناساز تھی آپ نے فرمایا لاؤ میں لکھ دوں اس پہ 2 رائے ہو گئی گھر میں اور وہ گھر میں جب 2 رائے ہوئی حضور کے صحابہ کہنے لگے حضور کی طبیعت مبارک ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حضور اس
بخار کی شدت میں تکلیف فرمائیں لکھوائیں، لہذا حضور کو آرام کرنے دو۔ دوسرا گروپ انہی میں سے کہنے لگا نہیں حضور سے لکھوا لیں۔ اب دو آرا ہو گئی، اب جب دو آرا ہو گئی حضور کی تکلیف طبیعت مبارک کے پیش نظر پہلے گھر کو مرد نہیں سی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ گھر والوں میں دو رائے ہو گئی، گھر میں جو تھے ان کی دو رائے ہو گئی، گھر تو عمر کا نہیں تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جمعرات کو یہ حضور نے مانگی، آپ نے فرمایا لکھ دوں، تو جب حضور نے ارشاد فرمایا ہمارے وہی معاصر کہتے ہیں جب بھی حضور پاک کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی ہے عمر لبے نہ ابو بکر لبے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ عمر پہلے تو یہ دعویٰ اپنی موت مرتا کہ وہ نہیں ہے، اگلا یہ آپ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کیوں؟ آپ نے اس لیے کہا کہ آقا آپ کی طبیعت مبارک کی ناسازی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، جو قرآن آپ نے ہمیں بتایا، جو سکھایا، جو پڑھایا، اس میں جب کوئی کمی پیشی ہے ہی نہیں، سارا کا سارا دین آپ نے مکمل فرما دیا ہے۔ حضور آپ کے زیر سایہ جو قرآن ہمیں ملا ہے وہ ہمیں کافی ہے۔ توجہ ہے نا؟ وصال سے 3 دن پہلے یہ کہا، اب تھوڑا پیچھے چلیے، وصال ربیع الاول شریف کے مہینے ہے۔ اب حضور نے جس سال حج فرمایا، آخری موقع پر سرکار نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک منتقل کر دیا؟ کیا میں نے خدا کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے سب کچھ اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا تھا پہنچایا؟ لوگوں نے کہا جی پہنچا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، 3 مرتبہ کہا اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، میں نے جو تیری بارگاہ سے مجھے وحی کے ذریعے حکم کے ذریعے تو نے عنایت فرمایا میں نے قوم تک پہنچا دیا۔ اس میں اگر یہ معاملہ بھی تھا تو پھر بتاؤ دین کامل رہا یا نہ کس رہا؟ مطلب صرف عمر کی مخالفت نہیں، مطلب دین کو ڈکیتی کے ذریعے کمزور کرنا ہے، ورنہ یہ الزام ابو بکر پہ لگاتے ہیں۔ تم کہتے ہو ابو عمر نے نہیں لکھنے دیا کیونکہ علی کی خلافت تھی، تو علی کی خلافت کے معاملے میں وہ تو ابو بکر خلیفہ بنے، عمر تو نہیں بنے۔ لیکن یہ معاملہ اسی بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں جب حضرت عباس نے کہا نا علی میں عبد المطلب کے خاندان کو اپنے خاندان کو جانتا ہوں کہ آخری وقت حضور کی طبیعت کیسے انتقال سنبھل گئی، انہوں نے کہا نہیں میں ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ طبیعت میں یہ کیفیت ان کے آخری طبیعت کی ناسازی کا دور چل رہا ہوتا ہے، مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ پوچھ لئیے، آپ نے فرمایا نہیں میں نے پوچھنا نہیں ہے، ہولی بولو میں نے پوچھنا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے علی تم 3 دن کے بعد کسی کے تابع ہونے والے ہو، تم 3 دن، اس کا مطلب ہے کہ تابع ہونے والے ہو، یعنی جس تابع سے مراد نہیں ہوتا امام کا وہ قدی بننا، تو تم بننے والے ہو۔ کیوں؟ ابو بکر کو دیکھ چکے تھے کہ محمد پاک نے اپنے مصلے پہ کھڑا کر کے اشارہ دے دیا، سرکار نے اشارہ دے دیا ہے، حضور نے بتا دیا ہے۔ اب حضور تو فرما رہے ہیں میں نے دین پہنچا دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دین کامل نہیں رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وفود آئیں گے، ان کی مدد کی جائے گی، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ تیسری بات یہ سرکار نے نہیں ارشاد فرمائی، یہاں یہ بات اڑ گئی، ہم نے کہا جب 2 باتیں ہو گئی تو خلافت کی بات نہیں فرما دیتے۔ ایسا نہیں ہے، تم اس حدیث کو سامنے رکھ کے جو اسلام کی عظمت پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہو، ہم بتانا چاہتے
قسم ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے ہر نور کو اور حق ادا کیا ہے، اور قرآن میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو باقی رہی ہو، لوگوں تک عام نہ ہوئی ہو۔ تو رسول مختار جب یہ روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک سنبھلی، اب یہ ہوا جمعرات گئی، جمعہ گیا، ہفتہ گیا، اتوار گیا، اب ان دنوں طبیعت مبارک ٹھیک تھی۔ جب لکھوانے کا معاملہ تھا تو آپ کہہ دیتے کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس یا جن کو آپ کہنا چاہتے ہیں یا جن کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ لکھوا لیتے، اگر خلافت ہی مقصود تھی۔ لیکن ایسا یہ بات ضرور ہے کہ حضور نے ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سر پر پٹی باندھی ہوئی اور سر کی تکلیف میں آپ سرکار کی بارگاہ میں اظہار کرنے لگی، تو سرکار نے فرمایا اگر تو رب کے حضور حاضر ہو گئی تو میں تیرے لیے استغفار بھی کروں گا، دعا بھی مانگوں گا، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے خود قبر میں اتاروں گا۔ یہ ساری باتیں تو آپ نے فرمایا اچھا آپ تو چاہتے ہیں کہ میں ٹوری جاواں، اور اگر میں چلی گئی تو تسی اور شادی فرما لو گے۔ لاڈ کیسا ہے میاں بیوی میں، جب یہ سرکار نے فرمایا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا بھئی میں نے بھی خیال کیا ہے، حضور نے فرمایا میرے سر میں بھی گرز ہو رہا ہے، لیکن سن میں چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر سے اودے پتر کو صدقے تے انہاں دے حق کے لکھوا دیا تاکہ تقاضا کرنے والا تقاضا نہ کرے۔ میں کیا بخاری پڑھ لیکن نبی کے مرنی ساری پڑھ، تاکہ تقاضا کرنے والا تقاضا نہ کرے۔ مطلب یہ ہے ہم کیونکہ کنفیوژن والے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں حضور نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، سب نے کہا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر، مجھے سب پہ اعتماد ہے لیکن مجھے اس پہ سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ آج اس کو سفیر بنا کے میں مکے میں بھیجوں گا، عثمان غنی۔ اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سدو ابو بکر نو محمد دے مصلی تے کھڑے ہو کے میرے مقتدیوں کو امامت کر کے بتا دے، جس کا امام محمد ہے اس کا امام ابو بکر صدیق۔ کسر نہیں چھوڑی گئی، یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد کو میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، آپ کے دور کا وہ نام نہاد یوٹیوبر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ مولوی، پیر، صوفی، عالم، دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، چکڑالوی، بکڑالوی اگر بچ جائیں اور ان کی عظمت و رفت، اصحاب اور آل کی عظمت و رفت کمزور ہو جائے تو پھر نسل کی بچیا، کیونکہ حقیقی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا فخر ہیں اور رشد و ہدایت کے مینار ہیں، انہی پہ سب کچھ کھڑا ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا، اور ان کے حسین باقی جس کی جرت غیرت کا، جب حضرت رسول مختار نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، یہ پہلا کریکٹر سامنے آ رہے لوگوں کے، حالات عجیب تھے، قبائل مختلف صورتوں میں بٹنے لگے، کچھ ایسے تھے جو اسلام کے مختلف اصولوں کو نہ سمجھتے ہوئے ان کا انکار کر رہے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو مسلمہ، اسود انسی اور دیگر اٹھنے والوں طوفانوں کا حصہ بننے جا رہے تھے، یعنی دیدگی اور نادیدگی میں دونوں چیزیں ہو رہی تھی۔ اب ظاہر ہے اس وقت میں ضرورت کیا تھی؟ آپ اندازہ کرو ہمارے گھر میں کوئی بڑا بندہ، قوم کا برادری کا سربراہ، جس کا پورا کنٹرول ہو قوم کے برادری پہ، وہ چلا جائے تو لوگ سانو نہیں سمجھ آ رہی، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب حضرت ابو بکر کا انداز دیکھیے، سارے برابر، اللہ کی قسم میں مانا ہوں ماشاءاللہ باز ہو کے مرے جیدہ پتر محقق بن کے آل کے صاحب نے تولا دی بغیرتی کرے۔ یہ کوئی عمل، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ بغیرتی ہوتی ہے، لیکن انداز دیکھیں پہلی آواز اتنا بڑا مرحلہ حضور پردہ فرما چکے ہیں،
عجیب پوزیشن ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے پہلی بات ارشاد فرمائی، جرت اور غیرت اور حمیت اور تربیت محمدی کا نور دیکھیے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بھی زندہ ہو گئے تو کتے دین پہ حملہ بھی کریں، میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائیں، درندے گھسیٹتے پھریں، میں ایک انچ بھی محمد عربی کے کامل فرمان سے پیچھے ہٹوں گا۔ یہ وہ بنیاد تھی جو حضرت سیدنا امام حسین کو ملی ہے۔ یہ مدینہ سے جو سفر شروع ہوا ہے، یہی حضرت ابو بکر صدیق کی قربت ہو، علی کی تربیت ہو، تو پھر وجود میں آنے والی جرت اور غیرت کے اس حسین شاہکار کو حسین ابن علی پھر آپ نے دیکھا منکرین زکات ڈٹ گئے، منکرین جہاد ابو بکر ڈٹ گئے۔ یہ تھا وہ تصور، یہ تھا وہ نور جو حضرت عمر سے عثمان، عثمان سے علی اور علی سے حضرت امام حسن و حسین میں منتقل ہوا۔ اور پھر کیونکہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اور یاد رکھنا اسلام زندہ ہوتا ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخصیت جو اپنی ذات اور اپنی ہستی کو مٹا دے، اسلام کے چراغ کے جلنے کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی چراغ خود تو جلتا ہے لیکن روشنی لوگوں کو دیتا ہے۔ شہید اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کر دیتا ہے، خود تو چلا جاتا ہے لیکن وہ دھرتی کو روشن کر جاتا ہے۔ اسی کا نام اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام قربانیوں سے تسبیح دی گیٹ جاری ہو گئے، امریکہ برطانیہ نال تعلق بھی جاری ہو گئے، جبے کبے بھی جاری ہو گئے، مسواک مکے تو آوے، جبہ مدینے تو آوے، ٹوپی بغداد تو آوے۔ ناراض ہو گئے، سفیرہ نال بھی کیا چنگی ہوئے، مشیرہ مدینہ نال بھی چنگی ہوئے۔ نا ایسا نہیں ہوگا بھئی، تو اور میں اسلام کے چوکیدار ہیں۔ دنیا دا اصول ہے جیدہ کھائیے، ہولی ہولی بولو، خدا گائیے۔ اور امام رضوی نے تو حد کر دی نا، قسم خدا دی، ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس دور اچ مولوی نو نکی کرسی ملے لڑ پیندے، پیر دا پروٹوکول نہ ملے لڑ پیندے، لیڈر دا نکا نعرہ نہ ہوئے لڑ پیندے، پینچی ٹیپ نال مارے لوگ ناپتے نے قائد اپنے نا۔ بلکہ کچھ یہ جائے بدبخت لوگ بھی نے جنہاں نو قدرت نے ذلیل کیتا ہے، وہ بیچارے اپنے القاب بھی خود بقلم خود لکھ دے رہے۔ کئیاں بیچاریاں تے امامت تے قیادت دیاں بیچاریاں نے تختیاں بھی گل پائی رکھی ہیں، لیکن ایسا کہ کملیا انج نہیں لبدی، یہ اخلاص نال چیزاں لبدی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ نصیب کی بات ہے۔ تو اتنی بات کی لوگوں نے کہا فلاں زندہ باد، اس نے کہا نہیں، میں کتے دی کی اوقات ہے۔ نعرہ حضور کا یہ وہ تصور ہے جو بتایا، اور کتے وہ مصری ہو گئے۔ کتے بھی دو طرح دے ہوندے نے، ایک ہوندا ہے میں جڑا اونوں جڑا ٹکر پے اودے نال، ایک ہوندا نسلی، تے نسلی کتا چار چیزاں دا خیال رکھدا ہے۔ ہولی ہولی بولو، نسلی کتا ہے وہ ہوندا ہے جڑا مالکاں نوں نہیں بھونکدا، مالکاں دے گھر والیاں نوں نہیں بھونکدا، مالکاں دیاں بیویاں نوں نہیں بھونکدا، مالکاں دیاں دھیاں نوں نہیں بھونکدا، مالکاں نال جڑا یار آوے اونوں بھی نہیں بھونکدا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ازاگت کرنا جو چنگا جنوں انہاں دا احساس ہے۔ یہ کون سا تصور ہے؟ تہاڈی تحقیق یہ بھی بابے نے خدا دی قسم خوب آکھیا، کیسا محقق ہے،
کوئی حضور کی شہزادی کو بھونکے، کوئی حضور کی زوجہ کو بھونکے، کوئی اصحاب کو بھونکے، کوئی آل کو بھونکے. مرد کلندر نے ہکو گل کر کے ہر شاید دس کٹ دیتی. میں نہ میریاں کتاباں میریاں تحقیقات تقریرہ ایک پاسے بابے دا نہ دوواں نو جواب ایک پاسے آل تے اصحاب نو ازواج تے حضور دی اولاد نو بھونکਣ والے نو جڑا بابے نے او صبح صادق ویلے کیا در در کتے در کتے در کتے در کتے. تو عرض یہ ہے جس ماحول میں ابو بکر نے آغاز کیا تھا اسی خوبصورت آغاز کے عروج کا نام حسین ابن حسین وہی ہے. بس سلسلہ شروع ہوا تربیت محمدی کا اور پھر قرآن کہتا ہے یہاں ایسا ہوتا ہے امتحانات پکڑ دھکڑ مصیبت پریشانی قرآن ارشاد فرما رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. 14 صدیاں بعد حسینی کردار تینوں مینوں اپنی طرف متوجہ کر کے کہہ رہی ہے دسو تے صحیح اسلام تے حملہ ہوئے توڑی مزاج فکر کیسی ہے؟ شریعت تے باغی لوگوں میں توڑی سوچ فکر کیسی ہے؟ توڑے پڑوس کوئی کتا آل رسول اصحاب رسول نو بھونکے توڑی نیند خلل تے نہیں آیا ڈسٹرب تے نہیں ہوئے ہو او دی بجائے کہ اگر سمجھ دیو کہ اسلام تیری بیٹی دی عزت دا ذریعہ ہے، اسلام تیری ماں دے تقدس دا سبب ہے، اسلام تیری بہن دے پاکیزہ رشتے دی طہارت دا سبب ہے، اسلام تیرے بھائی دی دوستی دا اور پیار دے محبت دے رشتیاں دا ذریعہ بنے آئے. پھر ذرا تو بھی دس اسلام نو کی دیتا ہے؟ اسلام نو ضرورت پوے اسی کتے کھڑے ہاں. اسلام دا گھٹ نہ تولو اسا کا جناب والا گھٹی نہیں کر دے. اسلام دا جھوٹ نہ بولو اسا اس تے بھی کھل گیا. اسلام دا پڑوسی دی بہن بیٹی ماں تے گندی نظر نہ ہوئے. اسلام دا خود بھکھے رہ جاؤ پڑوسی دا خیال ضرور رکھو. اسلام دا راہ چلن والا بندہ جڑا کھڑا ہے انہوں سلام کردہ نظر آوے. اسلام دا چلن والا بیٹھن والا آمن والا ایک دوجے دی پاسداری کرو. اسا سمجھے کہ اسلام صرف مسجد دے ہوئے گا، اسلام صرف جناب بیراب منبر چھوئے. جدو اسلام نو اسا کائنات کے اس انداز دی اندر عام کرانگے پھر لوگوں نو پتہ لگے گا یہ صرف سجدیاں والا دین نہیں ہے، یہ صرف رکوعاں والا دین نہیں ہے، یہ صرف امامہ تسبیح جبہ دستار والا نہیں ہے، یہ دین محمدی روشن کردار دانشور میدان چترے نے جڑے تینو کنفیوز کر کے آنگن پردے دی گل کرو. محترم جاوید گاندھی صاحب ولیتی فکر لے کے موم بتی آنٹیاں دے سامنے وہ کہہ رہے ہوں نے مولوی کو سمجھ نہیں آئی. یعنی مولوی کو سمجھ نہیں آئی. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی سن سمجھ نہیں آئی. قرآن نے آکھیا ہے نگاہاں نیچیاں رکھو سنو سمجھ نہیں آئی. قرآن نے آکھیا اوڑنیاں اوڑو سمجھ نہیں آئی. قرآن نے آکھیا سمجھ نہیں آئی. وہ آدھے نہیں مولوی نہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے. یہ اپنے اپنے کلچر کی بات ہے. میں ملیشیا گیا وہاں مرد و زن ملتے ہیں کوئی بات نہیں. یہاں بھی سلام لے سکتے ہیں. لوگوں نے یہ مولوی ہے یعنی ایسے ہزار
ہزاروں باتیں آپ کو ملیں گی، لوگ انجوائے کر دینے والے، اصل بات یہ ہے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہاں گا کہ اسلام دے اس پاکیزہ نور نو اپنے خواہش طبیعت کے مطابق ڈھالن دی بجائے اپنے سامنے ٹی وی تے ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے بیٹھن والے اس دانشور نو نہ سامنے رکھو۔ اگر سامنے رکھنا ہے ابو بکر نو، عمر نو، عثمان نو، علی نو، حسن ہے۔ اچھا سا کیا قرآن آتا ہے رکھو اگو پتہ کیا میں نے نہیں، یہ اصل میں کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا جب نگاہ نیچے ہوتی ہے تو پھر بندے کے دل پر اثر نہیں ہوتا، پھر بندہ بھٹکتا نہیں ہے، پھر نفس کی خواہش نہیں ابھرتی۔ تو جب اگر ایسا کرتے ہوئے اگر نفس کی خواہش نہ ابھرے پھر بھنگا پائی رکھو کچھ نہیں ہوتا۔ اگو کیا نہیں ہاں اگو پھر او خوش ہونی ہیں بیبیاں لڑن دی انگریزاں مولوی سانو جو کہنا ہے تو نگاہ تھلے رکھ۔ ہم نے کہا اچھا پھر میں نے کہا یہ ان کو کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس دور میں اس کو کہا جا رہا ہے۔ واہ کیا بات ہے، یعنی یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک کے بغیر کی عورت دا بے لباس ہونا، بے حیائی، فحاشی، عریانی دا بلال گرم ہونا اور اس ماحول دے اندر نوجوان دا پھیلنا، یعنی اساں خدا نہ خواستہ حاکم بدن محفوظ اور غیر محفوظ ہوئے ہیں جنہاں نو غیرت دین نبی دے رہے۔ یہ ایسا حملہ گئے اس حملے سے رکنے کے لیے پھر وہ لوگ آگے بڑھیں گے تاکہ برابر کا کردار بتائیں۔ اساں کی جی آکھنے کائنات عالم اندر کردار انوار و تجلیات نل پیش کرنا تویکھو۔ اسلام کہہ رہی آئے تکلیفاں پوزیشن مرحلے خیر نال بھی آمن گے، تکلیفاں والے بھی آمن گے، کدے مال دی قربانی بھی چلے گی، کدے جائیداد دی قربانی بھی چلے گی، کدے دولت دی قربانی بھی چلے گی، کدے تواڈی جان دی بات بھی ہوے گی، لیکن مد نظر اپنی ذات خواہش تمنا جان نہ ہوئے، مد نظر محمد دین دا یہی پیغام ابتدا تو چلے ابو بکر نے دیتا۔ علاقے دا چیف جسٹس قبیلہ تیم دا سردار بین الاقوامی تاجر سب کچھ چھوڑیا، مولا علی 40,000 درہم دینار دا مالک ہے، سب کچھ نبی دے قدمہ چ دیر۔ اسا کی دیتا 8 دن بعد مسیح آئے، 50 والے نوٹوں وچوں 10 دے نوٹ سلا کے کڈے ہاتھی کوئی تے موڑا سا ڈسکشن کرنے جنہاں سب کچھ اسلام جنہاں نو مالکاں نے خود پوچھیا چھوڑ کے کیا ہے۔ یہ وہ پہلا درس ہے، پہلی تربیت جو سیدنا صدیق اکبر تو چلی ہے، وہ قسم خدا دی محمد پاک نے کی پڑھایا ہے۔ ابو بکر نو ویکھ تینوں نظر آئے گا حضور نے کی ڈلیور کیتا ہے، عمر نو ویکھ تینوں نظر آئے گا حضور نے کی دیتا ہے، عثمان نو ویکھ تینوں نظر آئے گا سید عالم دی صحبت غربت کی اثرات نے حضرت علی نو ویکھ نظر آئے گا، حضور دی تربیت کی برکات کی نے حسن و حسین نو ویکھ تینوں نظر آئے گا۔ جدو اس تصور نو سامنے رکھو گے پھر خواہشات جزیرے قائم نہیں کریں گے، پھر یہ ہوئے گا کہ اسلام قربانی بھی منگتا ہے۔ قربانی منگی ابو بکر سب تو پہلے چدھرا چھوڑیے، ابو بکر عہدہ و منصب نو لت ماریے، ابو بکر قبیلے دی سرداری نو لت ماریے۔ اسلام نے ڈیمانڈ کیتی ہے ابو بکر ہجرت کر کے مہاجر بھی بنے آئیں، ایڈی دھج ایڈا وقار ایڈی بلے بلے ہوئے، ہر سے چھوڑی دین واسطے۔ اسلام اگے دسدا ہے حضرت عمر دا وجکا، ابو جناب عمر دی پوری پوزیشن قائم ہے، لوگاں دے دل و دماغ وچ حضرت عمر دی پوزیشن قائم ہے، جاہو جلال بھی ہے، پرسنالٹی بھی ہے، پنڈ علاقے جتھوں گزر جاوے لوگوں نے بڑا بڑا بندہ ہے، طاقت جرت دا ماہر ہے، ہر شے قربان کر کے دربار محمدی اندر غلامی دا پٹا
پا کے آیا لوگاں نو پتہ ہے عثمان بین الاقوامی تاجر ہے رات چل دے اٹھاں دی قطار ویکھ کے سودا کرے تے او دے وچ جناب نقصان نہیں ہوندا لگیا ہزاراں ٹھیریاں ویکھ کے اکھ بند کر کے تجارت کرے کدے نقصان نہیں ہویا لیکن ہر شے قربان کیتی ہے اسلام نے قربانی بنگی ہے جناب عثمان نے کسر نہیں چھوڑی طلحہ زبیر نے کسر نہیں چھوڑی بلال نے کسر نہیں چھوڑی اسلام دا سفر جاری رہا اسلام قربانیاں منگدا گیا محمد کے صحابہ دے دے گئے کسے نے پنڈ دیتا کسے نے برادری بن دیتی چھوڑ دیتی علاقہ چھوڑ دیتا ایریا چھوڑ دیتا اے اسلام دا سفر جاری و ساری رہا کفر پوزیشنہ بدلدا رہا تاغوتی طاقتہ مزاج بدل دیا رہیا پھر دھرتی پیو وقت آیا اسلام دی ڈیمانڈ ویکھو کیسی ہے ایک قیامت تک آمن والے سجادہ نشینہ نو پیغام دینا سی اسلام نے مخملی بستریاں تے بیٹھے ہوئے سادات نو پیغام دینا سی اسلام نے ہاتھ چمامن والے سیدہ نو پیغام دینا سی اسلام نے اے نیک ماما دی جھولی وچ پلن والے اے شہزادیاں نو اسلام نے پیغام دینا سی شیوخ حدیث نو پیغام دینا سی لکھاں آلہ عہدیت فائز نو پیغام دینا سی اسلام مشکل دور چاہیا اور پتہ لگے گا کی گھونگی ہے پھر قسم خدا دی ابو بکر نے جڑا چراغ جلایا عمر عثمان نے جنہوں لو بخشی ہے علی نے جنہوں جناب والا مضبوط کیتا میدان منتظر رہے چشم فلک رک کے بیک رہی ہے دھرتی دا سینہ منتظر رہے پھر کون نکلیا زہرہ دی چھولی دا کھلیا پھل نکلیا علی دی چھولی دی رونق نکلی ہے محمد دے کنڈیاں دا سوار نکلیا رسول مختار جدے سجدے لمبے کر دینے او شہزادہ نکلیا جدے حق قرآن دیا ہے تھا جدی عظمت بیان کر دیا نے وہ نکلیا وہ جدے حق گجرا والا نہیں پنڈی پشاور دے سن دیا ابو بکر جدے ہاتھ چمے حسین نکلیا ابو بکر جدے احترام کرے وہ حسین نکلیا عمر جدے واسطے کھڑا ہوئے وہ حسین نکلیا علی جدے پیار کر وہ حسین نکلیا جدیاں خبرہ جبریل دے وہ پاک حسین میدان چ نکلیا تاکہ دھرتی نو دس دئی ہے جدو کوئی مورخ دیوبندی بن کے وہابی بن کے سنی بن کے شیعہ بن کے یوٹیوبر بن کے فیس بک کی محقق بن کے ٹک ٹاکر بن کے سوچے ان پتہ لگ جاوے علامہ حافظ نظیر دی مسجد اندر پیغام مل رہی ہے ابو بکر بھی کسر نہیں چھوڑی لیکن حسین نے حد کر لیکن وہ آخر نے کہ دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی دہرائے گا زمانہ روایت مینوں یقین ہے تساں تھکے نہیں ہو لیکن حقے تے ظاہر ہو نہیں سکدے ہو عاشق و نبی دے تواڈیاں ماواں دی لوریاں نو سلام پیو دی تربیت نو سلام حلال کما کے پلن تے سلام لیکن ذرا غور کرو او تیری تاریخ دستی ہے کفر پاسا پلٹے اکبری دور آوے امام ربانی میدان وچ کھڑا ہو کے قلعہ قوالیار دا کہتی ہے کھڑا ہو کے آخرے آؤں ہے میں جھکنا بھی نہیں میں رکنا بھی نہیں میں مکنا بھی نہیں آکے بچا کی ہے آکے خون حسین بھی برکات موجود میں حضرت عمر بھی جرت کا نور موجود ہے ہر دور میں رہے گی ضرورت یہ دہرائے گا زمان روایت حسین کی دہرائے گا زمانہ
جڑا چپ ہے ذرا وہ بھی نال پڑے دوہرا دوہرائے گا زمانہ اسا کیا جینے آج کئیاں میں شیر دے بھی پیڑے لیکن اسا کیا پیڑے تا اپنی ماں نو گلا کر جیسے کھچ میں تینوں لوری اچ دسیا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مسئلہ کی مسئلہ یہ اسلام چیک کرتا ہے فلسطین دے معاملے سے جیڑا کتا فلسطین دی ٹینشن نہیں لینا اج بھی تھی بھائی نو نال کھڑا ہو کے تے برگر لین لے کے ایف سی تے میکڈونلڈ تے کھڑا اس خنزیر نو کی پتہ کہ فلسطین موم بتی آنٹی دا پتر کی سمجھے کتا لنڈے دا انگریز بغیر حرام خور کی سمجھے کمیشان ان کا کتا مر جائے تو یہاں بیٹھ کے موم بتی آنٹیوں کی ناجائز اولاد چیختی ہے بھونکتی ہے میں کیا حضرت علی اصغر دی شہادت دی خیرات کے لیے سرزمین انبیاء دے پڑوسیاں نو بچے دا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بعد وچ بنیا کتھے مر گیا میں کٹی وچ بیٹھ کے بھونکن والے لفافہ کرو اسلام کو ضرورت ہے اسلام جنہوں نے گل کی تھی زندہ ہوتا گئے ہر کربلا کربلا تے مک گئی ہے یہ مطلب سفر جاری ہے شیطان دے مار بھی جاری نے محمد دے غلاماں دے روشن کردار بھی جاری ہر دور میں رہے گی اے دور جدید گو کہ وہ دور یزید گو ہر دور میں رہے گی قیادت حسین کی دہرائے گا زمانہ اے دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی ہر دور میں رہے گی ضرورت اسلام نو ضرورت پئی ہے او تاجرو بزنس مینو او پیپیو پیٹیو نیو ہندیو سندھیو بلوچو پٹھانو بھابیو دیوبندیو سنیو شیعو اسلام نو ضرورت پیندی ہے جدو بھی مشکل پھس جائے وہی کربلا ہے کہ جڑا اس مشکل وچ جھنڈا چالوے وہ حسین سے ہو نہیں سکتا مگر خادم حسین ضرور رسول اللہ لبیک 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 یا 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تین دکان چھڑنی پوے مسئلہ لیکن میں ہوں کی کروں ادھر میں پٹڑی کے چڑھیا ادھر سننا بند ہو گیا میرے میر نے اگرچہ میں نے آکھے کہ تو رکنا نہیں ہمیں پیڈیا توجہ ہے میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں سمجھ کیسے آئے گی اس پہ شیر یہ بات بھی سمجھے ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی بات فکر کے خلاف ہو تو ہم اس کو علاج کریں نہیں ایسے ظاہر گئے ہر دور اسلام کے خلاف اٹھن والی سازش مختلف روپ جیدی وجہ تو کربلا کا منظر نامہ ہویا سامنے وہ یزید کو ڈائریکٹ دشمن ہے ہی نہیں سی چر صاحب صوفی صاحب ملک صاحب نواب صاحب امام دا حق کہ وہ سمجھے سازش تے پھر تاریخ لکھے گی لکھے لکے جھکے یا پھر غیرت مند بن کے ہوئے ڈھکے کئی کتیاں بلیاں کیا کون لایا تھا اس کے اشارے بنائے تھے
یہ فیصلہ تاریخ کرے گی. ہولی ہولی بولو. خدا کی قسم میں نکے تو نکے رہ گئے, بڑے بڑے قاضی خدا بن جڑ کے آئے. کہنا کہ نہیں ہم اس کو کھولیں گے, اس پوٹلی میں کچھ نکالیں گے, پھر تساں لکھو, تساں دسو, تساں بولو. بڑے بڑے بدل بدل کے انہاں مقرر کیتے, دسو تے صحیح. اینڈ تے سارے جیدہ نام خادم حسین ہے کسی دے اشارے تے چل جائے. ہر دور میں رہے گی. یہ سارے پڑھ رہے ہو تو سبحان اللہ, جے نہیں پڑھ رہے تو پھر ذرا مل کے ایک باری چستے لے لو. ہر دور میں قرآن کہہ رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سازشاں دے جال بنے گئے, انہوں نے کوشش کی تھی اسلام دا سفر رکے کمزور ہوئے, لیکن انہوں نے کیا پھر جھولی زہرا دی چپلے آئے, موڈیاں تے حیدر کرار دے کھڑے آئے, نانے دی زلفانو مہارا بڑھا رہے. فرمایا نانا تیری جھولی چپلے میرے واسطے سجدے لمبے کیتے. نانا تیری تربیت دی بات آئے گی, زہرا دی لوریاں دی گل ہوئے گی, فرشتیاں دے جھولا جھولاون دی گل ہوئے گی. تو پھر آمن والا میرے علی ایک 13ویں صدی وچ اس دور دے یزید پلید کے سامنے کھڑا ہو کے دسے گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے. نانا تیری جھولی چپلیا, میں بچہ غامی ابو بکر نو ویکھیا, میں لڑکا بنے چایا, میں حضرت عمر دا جاہو جلال غیرت جرت یہود و نصارہ نال او دیاں تدبیراں لڑدیاں ویکھیاں. میں جناب والا جوانی تے قدم رکھیا, عثمان دا دور حکومت ویکھیا, اسلام دی فتوحات ویکھیاں. میں بڑا ہو بابے علی دے منظر ویکھے, میں اس نتیجے تے پہنچی ہاں کہ جدو میری واری آئے گی اس چس نال, اس تاج نال, اس وقار نال میدان وچ جا کے دساں گا تاکہ مورخ نو آکھنا پائے گا اسلام زندہ ہوتا. دور میں رہے گی, ہر دور میں رہے گی. انہاں آکھیا انہاں حق دے نو گرفتار کرو. مولوی سمجھدا نہیں مقابلے کون, ادھی دنیا دا حاکم اکبر, اگے پلٹیا جہانگیر دا دور, بابا ہائے ہوئے میری وہ سونے ہوئی اے جنہاں دے بابے دے چاسا لے ہوئے وہ مڑ کیوں نہ کہ چھڑ پرے بابے دی گل کر تے جیدے بابے نے ساڈے بابے نے لیٹرین ٹون کے مارے ہوئے چھڑ پرے. ہولی ہولی بولو تساں ویکھو. لیکن ہاں ایک بات جیڑا کھاچے جیڑا چول جیڑا وکے جیڑا مکے جیڑا لکے او جتھے بھی ہے بابا جی دا بھی ہے نہیں چول ساڈے کھاتے بھی کوئی پوے تے بغیر اسی نال اے وچ کوئی شک نہیں. جڑا حکمراناں دا مال سیا جیدا بھی دربار دا سجادہ نشین ہے, مسجد دا مولوی ہے نیرا بغیر. توجہ ہے کہ نہیں؟ او پھر ہے بغیر جڑا سفیراں دا مرید, جڑا امیراں دا مرید, حکمراناں دا وزیراں مشیراں دا مرید, او چوالے
تے جڑا پورے کفر دے سامنے کھڑا ادھی دنیا دا حق چھڈو مولوی صاحب یہ دا کیویں مقابلہ کرو گے لڑو گے اساں کہنا وڈ کے مرنی نا اصل لوسی دے پتر نہیں احمد ابن حنبل دے روحانی کیونکہ اسلام دیکھو نا اسلام تے جو پل رہے ہیں اسلام ہی کھلا رہے ہیں تمور جو مولوی ڈنڈی مارے گا تے مطلب ہے کمزور ہو جائے گی ہن جننے بھی تسی حرام خور رشوت خور بیوروکریٹ میں کہو گے نا جتنے حرام خور نے وہ تانوں سارے دے سارے فالوور ملن گے محترم جوید گاندھی صاحب جتنے حرام خور وہ جدو اسلام دے اوتے اٹیک دی بات کریں گے نال یا پھر گاندھی صاحب کی فکر یہ کیونکہ انہوں نے چاہیے یہ دا مطلب ہے کہ گاندھی صاحب نے انہاں کہنے کہ تیری وجہ نال جتنے بندے تراویح چھڈن گے وہ سارے دے سارے کھاتے پیندے نے وہ یوٹیوبر جڑے جیلا والے نے وہ انہاں تراویح اچھا جننے نماز چھڈ دے انہاں نے جناب ویکھ لو آپ ہی اندازہ لیکن نبی دے پیارے غلاموں حضرت جناب کفر بھی کچھ نہ بگاڑ سکیا رزلٹ نکلیا کہ اسلام تکڑا رہا لچک نہیں آئی اس واسطے اگلا سفر شروع ہویا تکلیفاں گزریاں پریشانیاں گزریاں لیکن قدماں وچ لوٹی اوہی حاکمیت طاقت میدان چاہیے امتحان گزرے نے آزمائشاں پریشانیاں گزریاں فوتگیاں ہوئیاں رشتے ٹوٹے تعلق مکے لیکن اسلام دا جھنڈا نہیں چھوڑیا اسلام دی تاریخ اگے چل رہی ہے کالے پانی دا دور آیا فضل خیر آبادی جرت غیرت نال بابا ڈٹ گیا انہاں کہ انگریز نے اج کر دیا گے ہر جناب درخت لٹک دی لاش نظر آ رہی ہے اساں مار دیا گے انہاں کہ خنزیر دیاں کھلاں وچ پا کے اگلا دیا گے فرمایا ہر کم ہو سکدا ہے او جڑا دین کربلا دا شہنشاہ حسین دے گئے او دے وچ لچک نہیں آوندی اسلام منگے قربانی حالات ٹھیک نہیں حالات ٹھیک نہیں ماحول ٹھیک نہیں ہے انج لگا اسلام اس فکر کو اپنے آپ کی طرف لے آئے خدا را فکر نو موڑو تیری میری فکر قرآن کے مطابق نہیں تو انہوں چینج کر قرآن کے مطابق کرنا پائے گا پھر دور آیا پھر اٹھے تاریخ پلٹا لین لگی کفایت علی کافی پتر حسین دا خون حسین یہ میدان عمل چترے تختہ دار تے جناب لٹکا دیتے گئے لیکن قسم خدا دی جاندیاں انہوں نے کوئی جناب نظر ثانی دی درخواست نہیں ہے جان والے نے اپیل نہیں کی تھی رحم دی اپیل نہیں ہے جاندیاں پیغام جڑا دیتا ہے اس شیر دے تناظر اندر انہوں دے رنگ چویکھ لے تینوں کفایت علی کافی آخدہ نظر آئے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اسلام زندہ ہوتا گئے ہر کربلا کے بعد ایک پیغام پہلے اس شعر کو کفایت علی کافی نے اس رنگ دیتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا ایک کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ گھر چھوڑنا پوے مال لٹیا جائے کسیٹیا جائے ماریا جائے پرچے دکھ جیلاں تکلیفاں ہوئے ماریا جائے پریشان نہیں ہونا مت میں نظر دین ہوئے گا کیونکہ تواڈی ذات 50 سال زندہ رہے یا 100 اے جناب 150 سال ہوئے یا پونے 200 سال آخر مرنا ہے آخر مٹی میں جانا ہے آخر گڑے میں سونا ہے آخر دنیا تو کنارہ کرنا ہے لیکن محمد دا دین ہمیشہ باقی ہے جدو قربانی منگے کربلا والے آکھیا میں مدینہ چھوڑیا مدینہ تو ٹریا مکہ چھوڑیا مکہ تو ٹریا ایک کربلا دا منظر نامہ آیا اے دنیا ویکھ رہی ہے
حاجی آ رہے نے مکے حاجیاں دا امام مکے تو جا رہا ہے ضرورت اسلام نو ہے اج بھی اسلام کہہ رہا ہے اس واسطے تے آکھن والے نے آکھیا ہے کہ ہر دور میں رہے گی ضرورت اے آج بھی انسانیت کرب و بلا میں پھنسی ہوئی ہے آج بھی جہاں کو ضرورت میرے پاک امام میدان کربلا وچ پہنچے گھر چھٹ گیا ساڈے کول دکان نہیں چھٹ دے اساں تجارت نہیں چھوڑ سکدے پارٹی کیویں چھوڑیے لیڈر کیویں چھوڑیے پنڈ چوک چوک علاقہ کیویں چھوڑیے لیکن پاک حسین نے دسیا جڑا آغاز محمد دے تربیت یافتہ ابو بکر نے کیتا ہے اس سے تسلسل دا سلسلہ ہے قربانیاں والا بچے کٹ گئے بیٹے کٹ گئے گرانڈی الفائی کٹ گیا ٹکڑے ہو گئے نے سامنے ساری چیزیں موجود نے آج بھی بڑے بڑے مورخ پریشان ہو کے یزید نو ابا بناون دی ناپاک کوشاں کرن والے آندے حسین نے انجا کھیا حسین نے انجا کھیا میں کہا پگڑی بن کے یزید نو پیو بناوے تیری مرضی ہے آنکھ آدھا کلو سرما پا کے یزید نو پیو بناوے تیری مرضی ہے یہ جناب 2-4 کروڑ دی لائبریری بنا کے یزید نو پیو بناوے تیری مرضی ہے وہ جڑا سگا پتر سی یزید دا انہیں آکھیا اے گوجے اقتدار نو میں پرے تھکنا جس تخت پاویاں وچ حسین ابن علی دا خون ہوئے میں آکھیا تینو پیو بناون دا شوق ہے رشتہ دے دے تعلق جوڑ لے لیکن آخر آج نہیں تے کل آکھنا پوے گا اسلام زندہ ہو مشکلات سے گزر رہے لیکن فتح و نصرت رب نے دی لکھ دیتی قسم خدا دی میرے ورگے ہزاراں مولوی کئی ڈشنال میں مارن والے گڈیاں چھوٹن والے عالی شان لگزریاں گھرے رہن والے موجودن رب نے چنا بھی جتھے انہیں کھڑے ہو کے پارا دکھا آج بھی دنیا میں ہزاراں پیر مشایخ موجود سن سچے نیک لوگ اللہ نے چنیا جماعت علی نے اللہ نے چنیا مہر علی نے ہزاراں مولوی موجود سن اللہ نے چنیا احمد رضا نے کفایت علی کافی میرے حضرت جناب فضل خیر آبادی خوش نصیب اس سے تصور نہ لا کیا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا انہیں اٹھلیاں جانا ہے انہیں اگے جانا ہے البتہ اس کا حصہ بننے والا تاریخ کا آزمائش کا پریشانی کا وہ مرے گا نہیں وہ اسلام کے پاکیزہ کارواں کا حصہ بن جائے گا ایدی ٹھٹ ایدی چس ایدہ مزہ ادو آئے گا جدو ابو بکر دا قافلہ عمر دا قافلہ عثمان و علی دا قافلہ حسن حسین دا قافلہ او دے وچ مہر علی او دے وچ احمد رضا او دے وچ کفایت علی او دے وچ امام ربانی او دے وچ شیر ربانی او سے قافلے وچ حضرت جناب محدث اعظم او سے حاجی ابو داؤد صادق جیسے لوگ او سے وچ حضرت امام رضی جیسے لوگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اپنی اس جتنی اللہ نے توفیق بخشی ہے اسی بھی عرض کرنے ہاں جدو اسلام دی ضرورت کا ماحول آوے تیرا مولوی سلطانی پیچھا نہیں ہٹے گا چوک سڑک روڈ اگے تھانہ جیل پرچے دسن گے کہ ہر دور حسین ابن علی دا نوکر تے خادم اسی طرح جاگ رہے سی جدو بھی کوئی کربلا قائم کرن دی کوشش کرے گا حسینی چھڑ اللہ کریم سانو حسین ابن علی دے در دی گھر دی قدمہ دی خیرات نصیب فرمائے اس مرکز نو اللہ کریم آباد و شاد فرمائے ایدے معاونین منتظمین سرپرستگان نو حضرت اللہ حافظ نذیر احمد صاحب اللہ صحت و عافیت نال سلامتی برکت